الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 26، حدیث نزہۃ القاری شرح بخاری شریف کی جو شرح ہے اردو میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ تعالی جو حدیث پاک ہم نے شروع کی تھی اسی کو ہم جاری رکھیں گے، اور حدیث پاک میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 57 لیبلغ الشاہد الغائب، حاضر پر لازم ہے کہ غائب تک میرا یہ ارشاد پہنچا دے۔ عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا کہ حضور حجۃ الوداع میں اونٹ پر جلوہ فرما تھے، ایک صاحب نے نکیل تھامی، پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج کون سا دن ہے؟ ہم لوگ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ اس دن کا اور کوئی نام رکھیں گے۔ فرمایا کیا آج یوم النحر نہیں؟ ہم نے عرض کیا ہاں ہے۔ پھر فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم لوگ چپ رہے یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوا کہ اس کا اور کوئی نام رکھیں گے۔ پھر فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں۔ پھر فرمایا بے شک تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری آبرو ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہیں جیسے اس دن کی حرمت اس مہینے میں تمہارے اس شہر میں ہے۔ حاضر کو لازم ہے کہ غائب کو میرا یہ ارشاد پہنچا دیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ حاضر کی بنسبت غائب میرے ارشاد کو زیادہ یاد رکھنے والا ہو۔ عبد الرحمن بن ابی بکرہ تابعی، یعنی عبد الرحمن تابعی ہیں۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی کے فرزند ہیں۔ 14 ہجری میں پیدا ہوئے، یہ سب سے پہلے مولود ہیں جو بصرہ میں مسلمانوں میں پیدا ہوئے۔ اپنے والد اور حضرت علی وغیرہ سے حدیث سنی، 99 ہجری میں وفات پائی۔ یہ حدیث امام بخاری نے حضرت ابن عباس و حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی با اختلاف الفاظ ذکر کی ہے، یعنی کہ الفاظ کے تھوڑے اختلاف کے ساتھ۔ اچھا، اختلاف کیوں ہوتا ہے الفاظ کا؟ حدیث بیان کرنے والے کا نہیں ہوتا مسئلہ، سننے والوں کا ہوتا ہے کہ ایک آدھ لفظ آگے پیچھے ہو گیا، یا ایک لفظ بولا ہے حدیث بیان کرنے والے نے، دوسرے نے جس نے روایت کی آگے جا کے اس نے اس لفظ کا معنی بیان کر دیا، تو اس طرح بھی الفاظ بدل جاتے ہیں۔ ابن مندہ نے اپنے مستخرج میں 17 صحابہ سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ یہی دلیل ہے کہ جو خطبہ 10 ذی الحجہ کو ارشاد فرمایا تھا۔ اچھا، با اختلاف الفاظ یہ بعض اوقات مختلف راویوں کی روایت کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ صاحب کون تھے اور یہ خطبہ کب دیا تھا؟ یہ صاحب کون تھے؟ 3 قول ہیں، یہ کہ حضرت بلال تھے، اس کی تائید نسائی کی حضرت ام الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حج کیا اور دیکھا کہ بلال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی نکیل پکڑے اسے کھینچ رہے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ صاحب حضرت عمر بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جیسا کہ سنن میں خود ان سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا اس موقع پر میں ناکہ مبارکہ کی نکیل پکڑے رہتا۔ پھر انہوں نے اس خطبہ کا کچھ حصہ ذکر کیا۔ تیسرے یہ کہ حضرت ابو بکرہ ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی تائید بطریق ابن مبارک عن عون، یعنی ابن مبارک نے جو عون سے روایت کی ہے اسماعیلی کی روایت سے ہوتی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر بیٹھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری پر بیٹھے بیٹھے
یوم النحر یعنی قربانی والے دن میں خطبہ دیا اور میں سواری کی نکیل تھامے ہوئے تھا۔ علامہ ابن حجر نے فرمایا یہی صواب ہے، یعنی یہ بات درست ہے، یہی درست ہے۔ خطبہ یوم النحر یعنی 10ویں ذوالحجہ کو ارشاد فرمایا تھا، جس پر حدیث کا یہ حصہ کیا یہ یوم النحر نہیں دلالت کرتا ہے۔ نیز کتاب الحج میں اس کی تصریح ہے کہ یہ خطبہ یوم النحر کو دیا تھا اور مینا میں ارشاد فرمایا تھا، جیسا کہ کتاب الحج میں حضرت ابن عمر کی حدیث میں تصریح ہے، یعنی صراحت ہے کہ جمرات کے درمیان ارشاد فرمایا تھا۔ خود امام بخاری نے کتاب الحج اور کتاب الاضاحی میں اور امام مسلم وغیرہ نے جو روایات ذکر کی، ان میں یہ ہے: ہم لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ حضور خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ اس کا کچھ اور نام رکھیں گے۔ اب اس روایت میں جو فسکتنا یعنی کہ ہم خاموش رہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور رسول اعلم کہہ کر ہم خاموش ہو گئے، یعنی اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اور حضور نے بھی کچھ دیر خاموشی اختیار فرمائی، پھر دوسرا سوال کیا۔ تکمیل یہاں کی روایت میں اختصار ہے، سوال صرف 2 ہیں، مگر کتاب الحج کتاب الاضاحی کی روایت میں یہ سوال زائد ہے: یہ کون سا شہر ہے؟ اسی وجہ سے آخر میں فی بلدکم ھذا کہ اتنا اور زائد ہے کہ فرمایا تم بہت جلد اپنے پروردگار سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارو۔ اور آخر میں فرمایا سنو کیا میں نے پہنچا دیا؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا اے اللہ گواہ رہ۔ اور روایتوں میں تقدیم و تاخیر ہے۔ شاہد کے معنی حاضر ہیں، یہاں شاہد کے معنی حاضر متعین ہے اور اس پر اجماع ہے۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ شاہد کے معنی حاضر ہیں، اور حاضر اگر اندھا نہیں تو اسے ناظر ہونا لازم ہے، اس لیے کہ آیت کریمہ انا ارسلناک شاہدا میں شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر کرنا اس حدیث کے عین مطابق ہے۔ یعنی کہ یہ جو ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے نا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، یہ کہاں سے لفظ ملتا ہے؟ یہ لفظ شاہد جو ہے نا، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، یہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں اس میں لفظ شاہد جو ہے اس کا معنی ہے حاضر و ناظر۔ فوائد حدیث کا یہ حصہ دلالت کرتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والا بنسبت اگلے کی حدیث کو زیادہ یاد کر لے اور زیادہ اچھی طرح سمجھ لے، اگرچہ بہت کم ہی صحیح، اس لیے کہ اوعا کے معنی زیادہ یاد کرنے رکھنے والا ہے اور زیادہ سمجھنے والا ہے۔ عینی میں ہے، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ خطیب عند ضرورت جانور پر سوار ہو کر خطبہ دے سکتا ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ خطیب کو سامعین سے بلند مقام پر ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ مجمع اگر زیادہ ہو تو ایسا کرنا بہتر ہے تاکہ آواز دور تک پہنچے اور لوگ خطیب کو دیکھ سکیں۔ بے شک علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء نے علم ہی میراث چھوڑی، جس نے علم حاصل کیا اس نے پورا حصہ پا لیا۔ جو علم طلب کرنے کے لیے کوئی راستہ طے کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث کا جز ہے۔ پوری حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم دین کی تحصیل کے لیے سفر کرے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ طالب علم کی رضا کے لیے فرشتے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان والے اور زمین والے اور مچھلیاں پانی کے اندر دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ بے شک عالم کی فضیلت عابد یعنی غیر عالم پر ایسی ہے جیسے بدر کامل کی تمام ستاروں پر، اور بلا شبہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔
انبیاء نے درہم و دینار میراث نہیں چھوڑا بلکہ علم چھوڑا، جس نے علم حاصل کیا اس نے انبیاء کی میراث سے پورا حصہ لیا۔ عالم کورس اردو کے شرکاء، آپ کو مبارک ہو، آپ سب دین کے طالب علم ہیں بشمول میرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ فضیلت عطا فرمائے جو اس حدیث پاک میں بیان ہوئی ہیں، اور ہمیں اتنا علم عطا فرمائے کہ ہم حقیقی معنوں میں عالم بن جائیں۔ اس حدیث کو ابو داؤد، ترمذی، ابن حبان اور حاکم نے بافادہ تصحیح روایت کیا۔ حمزہ کنانی نے اسے حسن کہا، کچھ لوگوں نے اضطراب کی بنا پر ضعیف کہا ہے، مگر علامہ ابن حجر نے فرمایا جو اس کے شواہد ہیں اس سے یہ قوی ہو گئی۔ امام بخاری نے صاف صاف نہیں فرمایا کہ یہ حدیث ہے، اسی لیے یہ تعلیقات میں بھی نہیں گنی جاتی، مگر جب یہاں ذکر کیا تو معلوم ہوا اس کی کچھ اصل ان کے یہاں بھی ہے۔ پھر اس کے مضمون کی تائید قرآن مجید سے بھی ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ہم نے اپنے منتخب بندوں کو کتاب کا وارث بنایا، میراث پانے والا وارث کہلاتا ہے، تو ثابت ہوا کہ یہ برگزیدہ بندے انبیاء کے وارث ہیں۔ سبحان اللہ۔ تعلیق نمبر 14۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم تیز تلوار میری گدی پر رکھ دو، یعنی گردن پر رکھ دو، پھر مجھے یہ گمان ہو کہ تلوار کے کام کرنے سے پہلے وہ ایک کلمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ کہہ سکوں گا تو بھی میں اسے ضرور کہوں گا۔ علم دین سکھانے کا کتنا شوق ہے، کیا بات ہے۔ مسند دارمی اور حلیہ میں اس کی پوری تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابو ذر جمرہ وسطیٰ کے قریب بیٹھے تھے اور لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہو کر مسائل پوچھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک قریشی صاحب آ گیا اور کہا، کیا تم کو فتویٰ دینے سے روک نہیں دیا گیا ہے؟ حضرت ابو ذر نے سر اٹھا کر کہا، کیا تم میرے نگہبان ہو؟ اگر تم میری گردن پر تیز تلوار رکھ دو، الی آخر ہی، یعنی وہ پوری حدیث جو پہلے بیان ہوئی۔ قصہ یہ ہے کہ حضرت ابو ذر کا مسلک یہ تھا کہ مال جمع کرنا حرام ہے۔ اللہ اللہ، یہ بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے۔ جو ملے خرچ کر ڈالو، اس پر اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے تھے، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں پھر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ حضرت ابو ذر پہلے دمشق میں رہتے تھے اور علانیہ ہر جگہ اپنے اس خیال کی تبلیغ فرماتے تھے۔ اس معاملے میں ان کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا تھا۔ اللہ اللہ۔ حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کو لکھا، انہوں نے حضرت ابو ذر کو مدینہ بلوا لیا، ان کو سمجھایا بجھایا مگر یہ نہ مانے اور لوگوں سے اس مسئلے میں جھگڑتے رہے۔ اس وجہ سے حضرت عثمان نے انہیں فتویٰ دینے سے روک دیا اور انہیں ربضہ بھیج دیا اور وہیں ان کا وصال ہوا۔ ان کا ایک وہ واقعہ شاید آگے آئے گا بھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اللہ، بڑے جلالی بزرگ تھے نا۔ وہ فرماتے تھے جو مال آیا نا آپ کے پاس، جتنا سپینڈ کر سکتے ہو خرچ لو، جمع نہیں کرنا، اس کو خرچ دینا ہے، وہ جو جمع کرتا ہے یہ حرام ہے۔ یہ ان کا فتویٰ تھا نا، باقی صحابہ کا یہ فتویٰ نہیں تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ایک دفعہ لگ گئے نا چھڑی لے کے، تو وہ کہتے مال جمع کرنا جائز ہے، تو یہ کہتے حرام ہے، تو ان کے پیچھے لگ گئے، وہ دوڑے مطلب حضرت عثمان غنی کے گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تو انہوں نے مطلب ان کو بچایا مطلب، اور پھر یہ دیکھا کہ یہ بڑے مطلب جلالی بزرگ ہیں تو یہ نہیں کنٹرول ہونے والے نا، دمشق یعنی شام سے مدینہ بلا لیا پھر بھی نہیں مطلب باز آتے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فتوے سے منع فرمایا اور ربضہ بھیج دیا نا مدینہ سے باہر۔ اچھا، اس میں دو چیزیں تھیں، ایک تو یہ تھی کہ ان کی یہ غلط فہمی تھی نا کہ ضرورت سے زیادہ مال نہیں رکھ سکتے۔ دوسری بات یہ تھی چونکہ ان کی رائے سے جو اختلاف کرتا تھا نا، اس وجہ سے ان کو غصہ آتا تھا۔ غصہ جس کو آتا ہے اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ تو ایک بات کر رہا ہوں، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
یہی سوچ کر کہ یہ حضرت یہ بزرگ بار بار پریشان نہ ہوں، تکلیف میں نہ آئیں، تو ان کو آرام اور ان کو سکون دینے کے لیے ربضہ شفٹ کر دیا۔ تو وہیں پھر ان کا وصال ہوا تھا، اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک وہاں سے گزرے تھے، تو ان کی پھر نماز جنازہ پڑھی اور وہیں تدفین ہوئی۔ علم دین چھپانے پر وعید۔ حدیث میں ہے کہ فرمایا جس سے کوئی علمی سوال کیا گیا اور وہ جانتا ہے تو اسے بتائے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے جس سے کوئی دین کی بات پوچھی گئی اور اس نے نہیں بتایا تو اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائے گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا حق چھپانے والا گونگا شیطان ہے۔ ان حدیث کی وجہ سے کلمہ حق نہ بیان کرنے اور وہ بھی سوال کے بعد نہ بتانے کو حضرت ابوذر گناہ جانتے تھے، اور خلیفہ وقت کی اطاعت معصیت میں نہیں، اس لیے حضرت ابوذر باوجود ممانت کے حدیث بیان کرنے اور فتویٰ دینے سے باز نہیں آئے۔ یسروا ولا تعسروا، حدیث نمبر 58۔ آسانی پیدا کرو، سختی نہ کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر آسانی کرو اور سختی مت کرو، خوش خبری سناؤ، نفرت مت دلاؤ۔ بشارت کے معنی اچھی خبر دینا، مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نو مسلم ہیں یا جو بچے قریب البلوغ ہیں انہیں دین کا رفتہ رفتہ پابند بناؤ۔ والیان مملکت اور حکام پر لازم ہے کہ لوگوں پر شفقت و مہربانی رکھیں، ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، لوگوں کو اللہ کی رحمت، اس کے فضل و کرم کی امید دلائیں، لوگوں کے سامنے اس کی وسعت کرم رحم کو بیان کریں، صرف اس کی شان قہر و جلال نہ بیان کریں، ایسا برتاؤ نہ کریں کہ لوگ بھڑک جائیں۔ حدیث نمبر 59۔ واز کے لیے دن مقرر کرنا۔ ابو وائل نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود ہر جمعرات کو لوگوں کے سامنے واز کرتے۔ ایک شخص نے کہا اے ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے سامنے روزانہ واز کہیں۔ فرمایا سنو، مجھے اس سے یہ بات روکتی ہے، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم لوگ اکتا جاؤ۔ واز کے لیے تمہارے نشاط اور توجہ کا لحاظ رکھتا ہوں، جیسا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اکتانے کے اندیشے سے ہمارا لحاظ فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کسی کار خیر کے لیے دن مقرر کرنا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر کسی اچھے کام کے لیے شرعاً وقت مقرر نہ ہو تو اس کے لیے از خود دن مقرر کرنا صحابہ کی سنت ہے۔ اسی کے پیش نظر اہل سنت میلاد شریف، عرس، فاتحہ کے لیے دن تاریخ مقرر کرتے ہیں۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جب کسی کام کے لیے دن اور وقت مقرر ہوتا ہے تو لوگ پہلے سے اپنے ضروری کام انجام دے کر اس وقت کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اتنا لمبا واز نہ کیا جائے کہ لوگ اکتا جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ واز تقریر اتنی لمبی نہ کی جائے کہ سننے والے اکتا جائیں۔ اعتبار صرف ان لوگوں کے اکتانے نہ اکتانے کا ہے جو دینی ذوق رکھتے ہیں، ہر کس و ناقص عوام کل انعام کا نہیں۔ چلیں جی، انشاءاللہ تعالی اس حدیث پاک پر غور کرتے ہوئے میں یہ عرض کرتا ہوں تمام ہی عالم کورس اردو کے شرکاء کو کہ حسب معمول ہم انشاءاللہ تعالی آدھا گھنٹہ ہی لیسن کو رکھیں گے، ٹھیک ہے، اور 2 سال میں ہی انشاءاللہ تعالی اس نصاب کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب کریں گے کیا کہ بعض وہ ابحاث جو بہت پیچیدہ ہیں یا جو زیادہ ضروری نہیں ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں گے، کہ وہ جو چیپٹرز ہیں، وہ جو عنوانات ہیں، وہ آپ خود سے کسی عالم سے سمجھ لیں جب آپ کو ضرورت پڑے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ میں نے
یوں بھی عرض کیا تھا آپ کو بہار شریعت پڑھاتے ہوئے حصہ دوم کہ جو قرآنی آیات آتی ہیں شروع میں، جو حدیث آتی ہیں، وہ ہم درس میں نہیں پڑھیں گے، تو صرف فقہ کے مسائل پڑھیں گے، اور فقہ کے مسائل میں جو مسائل رپیٹ ہوتے ہیں وہ نہیں پڑھیں گے۔ تو اس طرح کافی حد تک وقت کی بچت ہوتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آگے پھر مزید جو ابواب آ رہے ہیں اس میں کافی تلخیص کر کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، مگر تلخیص اللہ کی رحمت سے ایسی ہوگی کہ جو اصل علم آپ کو سیکھنا چاہیے، جو ضروری معلومات ہے، وہ ضرور آپ کو ملے، اور پھر جو خود سے ایڈوانس پڑھنا چاہے، زیادہ پڑھنا چاہے، تو بالکل اجازت ہے، تو وہ اپنے ذاتی طور پہ پڑھ لیں۔ تو ہم لیکچر کو انشاءاللہ تعالی آدھا گھنٹہ ہی رکھیں گے، اور اللہ کی رحمت سے اس میں انشاءاللہ تعالی ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سیرت کی کتاب ہماری جلد ختم ہو جائے گی، تو اس کی جگہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی قرآن پاک پڑھا کریں گے، یعنی کہ قرآن پاک کے 2 لیسن ہوا کریں گے ایک ہفتے میں۔ دوسرا لیسن سیرت کی جگہ پہ ہوگا، یعنی کہ ٹائم وہی رہے گا، آدھا گھنٹہ 5 دن، تو 2.5 گھنٹے۔ تو 2.5 گھنٹے آپ نے سننا، پھر 2.5 گھنٹے میں پڑھ کے ریکارڈ کر کے واپس بھیجنا۔ جو ریکارڈ کر کے نہیں بھیجتے، خالی لکھ کر بھیج دیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، مجبوری ہے کئی لوگوں کی، ایک موبائل ہے یا کوئی وجہ ہے، یا صرف وائس میں بتا دیتے ہیں کئی اسٹوڈنٹس 1-2 منٹ میں بھی کیا پڑھا کیا سنا آج، تو یہ بھی ٹھیک ہے، موسٹ ویلکم، مرحبا۔ تو آپ اطمینان رکھیں انشاءاللہ تعالی، وی ول اسٹے نارمل، جیسے ہمارا چل رہا ہے اسی طرح ہم انشاءاللہ تعالی چلائیں گے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی۔ حدیث نمبر 60، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ حمید، یہ دیکھیے میں حمید پڑھنے لگا تھا، پھر میں نے عربی کو دیکھا نا، تو دیکھیے حمید لکھا ہوا ہے، حمید بن عبد الرحمن، حمید بن عبد الرحمن نے کہا میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضور فرماتے تھے اللہ جس کے ساتھ بہت زیادہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے، میں صرف بانٹنے والا ہوں اور اللہ دیتا ہے۔ یہ امت ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہے گی، مخالفین ان کو ضرر نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ابو سفیان کے صاحبزادے بہت مشہور و معروف صحابی ہیں اور اول ملوک اسلام ہیں۔ ان کی ولادت ہجرت سے 8 سال پہلے ہوئی۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے نا تو یہ صرف 8 سال کے تھے، مکی منع، یعنی کہ وہ مدنی منع کی اصطلاح کے حساب سے یعنی کہ چھوٹی عمر والے تھے، ماشاءاللہ مکہ پاک کے رہنے والے تھے، کیا شان ہے۔ یہ بھی ان چند صحابہ میں سے ہیں جن کے والدین کو بھی دولت اسلام نصیب ہوئی۔ مشہور یہ ہے کہ یہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے، لیکن انہوں نے خود یہ بتایا کہ میں عمرۃ القضاء سے پہلے مسلمان ہو گیا تھا، مگر ماں کے ڈر سے ظاہر نہ کر سکا۔ غنائم حنین سے ان کو بھی 100 اونٹ اور 40 اوقیہ چاندی مرحمت فرمایا تھا۔ یہ اسلام لانے کے بعد مقرب بارگاہ ہو گئے، یعنی کہ یہ اسلام لائے تو اس وقت یہ تقریباً 16 یہ بالکل ٹین ایجر تھے نا، 16-17 سال کی عمر میں تھے، سبحان اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتبین میں یہ بھی ہیں، بلکہ بہت سے حضرات اس کے بھی قائل ہیں کہ یہ کاتب وحی بھی تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں دی ہیں، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے سے ہدایت دے، اور ارشاد فرمایا اے اللہ معاویہ کو کتاب اللہ اور حساب سکھا
اور اسے عذاب سے بچا۔ یہ دیکھیں ہمارے مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمہ آج کے فتنے کے دور سے مطلب 15-20 سال جیسے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے یہ کتاب لکھی ہوئی نزہۃ القاری شرح بخاری، تو یہ اہل سنت کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اور آج کے اس فتنے کے دور میں جہاں پر کئی مطلب سنی کہلانے والے، اب حقیقت میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ واقعی تفضیلی ہیں یا کیا ہیں، میں کسی فرد خاص کا نام نہیں لے رہا، مگر وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت ہی نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں، تو ان کی وہ سوچ اہل سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اہل سنت کی جو سوچ ہے اللہ کی رحمت سے یہ بیان ہو رہی ہے، یہ ہے امام اہل سنت کی تعلیمات۔ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرایا تو فرمایا، اے معاویہ اگر تم اس چیز یعنی حکومت کو پاؤ تو اللہ سے ڈرنا اور انصاف کرنا۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ اس سے مجھے یقین تھا کہ مجھے حکومت ملے گی۔ انہیں 19 ہجری میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بھائی یزید بن سفیان کے وصال کے بعد شام کا والی بنایا، یعنی تقریباً 26-27 سال عمر تھی ان کی۔ اس وقت سے لے کر حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصالحت یعنی صلح کے وقت تک 20 سال شام کے والی رہے، تقریباً 47 سال عمر ہو گئی نا۔ پھر 20 سال پورے مملکت اسلامیہ کے بادشاہ رہے۔ 15 رجب 60 ہجری میں وصال فرمایا۔ آخر عمر میں لقوہ ہو گیا تھا، یہی پیام اجل ثابت ہوا۔ ان کے پاس تبرکات نبوی میں کرتا، چادر، تہبند اور ناخن مبارک کے کچھ تراشے اور منہ مبارک تھے۔ سبحان اللہ، ان کی دیکھیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت دیکھیں۔ وصیت کر گئے تھے کہ مجھے انہی متبرک کپڑوں میں کفن دینا اور ناخن اقدس کے تراشے یعنی ٹکڑے پیسز اور منہ مبارک میری آنکھ، ناک، منہ اور سجدہ کی اعضاء پہ رکھ دینا اور مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا۔ اسی کے مطابق کیا گیا۔ وصال کے وقت عمر 68 سال کی تھی۔ ان سے 163 احادیث مروی ہیں۔ بخاری و مسلم نے 4 اور صرف بخاری نے 8 اور صرف مسلم نے 5 روایت کی ہیں۔ ان سے اجلہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مثلاً ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث لی ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ابن عباس اور ابن عمر کی بھی یہی عمریں تھی تقریباً، یعنی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً ہم عمر تھے۔ سبحان اللہ۔ ان کے عہد میں جب اندرونی طور پر اطمینان ہو گیا تو پھر فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سجستان، سوڈان وغیرہ کے کثیر بلاد اور کوہستان وغیرہ فتح ہوئے اور قسطنطنیہ پر پہلا حملہ انہی کے عہد میں ہوا، موجودہ جو ترکی ہے نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے کچھ لوگ ان پر طعن کرتے ہیں، لیکن کسی صحابی پر طعن کرنا جائز نہیں۔ قرآن مجید میں نص صریح ہے کہ اللہ عز و جل تمام صحابہ سے راضی ہے، ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، ان سب پر کلمہ تقوی لازم فرما دیا ہے۔ ارشاد ہے، سب میں پہلے مہاجر اور انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور فرمایا، اور ان پر کلمہ تقوی لازم فرما دیا اور یہ اس کے مستحق اور اہل تھے۔ اور ارشاد فرمایا، کُلًّا وعد اللہ الحسنی، تمام صحابہ سے، خواہ وہ فتح مکہ سے پہلے کی ہوں یا بعد کی ہوں، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ یہ قرآن مجید کے نصوص قطعیہ ہیں، اور جن واقعات پر طعن کیا جاتا ہے وہ سب
خبر واحد، اکثر ضعاف و مجروح۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے مقابلے میں خبر آحاد، وہ بھی کتب تواریخ، وہ بھی ضعاف کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ قرآن مجید کے ارشادات پر ایمان رکھیں اور تواریخ کی لغو و محمل روایات کو سنیں بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔